بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کے خوفناک منظر کے بارے میں بیان کرتی ہوں۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اس لیے آپ پر جو کتاب اتاری گئی اس میں علامات قیامت ارشاد فرمائی گئیں، مگر قرآن حکیم میں جو علامتیں ارشاد فرمائی گئیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، محمد بن عبد الرسول نے اپنی کتاب میں علامات قیامت کی 3 اقسام بتائی ہیں: علامات بعیدہ، علامات متوسط، علامات قریبہ۔ علامات بعیدہ وہ علامات ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے، اس لیے ان کو بعیدہ کہا جاتا ہے، اور ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ علامات متوسط وہ علامات ہیں قیامت کی جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر انتہا کو نہیں پہنچی، ان میں اضافہ تو ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ تیسری قسم بھی ظاہر ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے علامات کبریٰ کا۔ یہ علامات قیامت کے بہت قریب ظاہر ہوں گی اور اس کے بعد کوئی شک نہ رہے گا کہ کسی بھی وقت اچانک قیامت کا عظیم دن آ جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ہو رہی ہیں، قیامت کی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ کنز ایمان کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جو کہ روایت میں ہے کہ اور جو شعب الایمان سے مروی ہے کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی بنیادی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کل تو یہی حالات ہے، مساجد بہت خوبصورت بنائی جا رہی ہیں، دل کو منشر کرنے والی رنگ برنگے ٹائل، دل فریب فرش، بیش بہا پردے اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو ایسا کر دیا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے چوکیداروں کی ضرورت ہے۔ مسجدیں بنیادی چیزوں سے آباد ہیں مگر نمازیوں سے خالی ہیں، اور جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ نماز ہے، نہ تعلیم ہے، تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر و تلاوت ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد خلفائے راشدین کے زمانے میں دین و دینیات کی ترقی کے کاموں کے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ آج کل نہ صرف اچھے عالموں و حاکموں کی کمی ہے بلکہ ہر آنے والا کل اور ہر آنے والا سال پہلے سے گزرا ہوا ہے، اور پہلے سے گزرے ہوئے سال اور دن کے مقابلے میں برا ہوتا جا رہا ہے۔ دن بدن دنیا میں رہنے والے اخلاقی، مذہبی اور روایتی طور پر بگڑتے جا رہے ہیں، ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ہر بات کا زمانہ پہلے سے برا ہوگا۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انس نے شکایت سن کر فرمایا، صبر کرو کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا نہ ہو، جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو۔ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ یہ بخاری شریف میں بھی آتا ہے۔ قیامت کے قریب کفر کی بھرمار ہوگی، کفر بہت زیادہ پھیل چکا ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کل بھی تو یہی حالات ہیں، کفر ہر جگہ پھیلتا جا رہا ہے، مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو۔ انسان صبح کو مومن ہوگا ایک زمانہ میں اور شام کو کافر ہوگا، یہ شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ ذرا اسی دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے۔ جب فتنے غالب آ جاتے ہیں تو انسان صالح اعمال کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور دین پر چلنا ناممکن ہونے لگتا ہے ان کے لیے۔ ایسے وقت میں ایمان کی حفاظت خطرے میں ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے نیک اعمال میں سبقت اور جلدی کرنے کا مشورہ دیا کہ رکاوٹوں کے آنے سے پہلے ہی نیک اعمال میں لگ جاؤ اور ایمان کو محفوظ کر لو۔ خدا نخواستہ فتنوں میں گھر کے نیک اعمال سے نہ رہ جاؤ گے۔ یہ زمانہ بڑے فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف گمراہی ہے، اسی لیے احتیاط لازم ہے۔ آج کل حدیثوں سے انکار کیا جا رہا ہے، یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ہر طرح کے نئے عقیدے اور نئی حدیثیں رائج ہوں گی۔ لوگ ایسی چیزوں کو پکڑیں گے جو ان کے لیے بہتر ہیں، انہیں بہتر جانیں گے، اور جو ان کے مطلب کی چیزیں نہ ہوں گی، جو ان کے مفاد میں نہ آئیں گی، ان کا انکار کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے، جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تو تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، اور کہ تمہیں وہ گمراہ نہ کر دے اور فتنے میں ڈال دیں۔ قرآن پاک کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا، اجرت لی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شہریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی تھے۔ اسی اثناء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ پڑھتے رہو، تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے، یعنی حروف کی ادائیگی کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں گے، اور ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے زیادہ دنیا حاصل کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے آخرت نہ سنوار سکیں گے۔ پیارے دوستوں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحہ کے طریقے میں پڑھیں گے، اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہ بڑھے گا۔ ان پڑھنے والوں کے اور ان قرات سن کر خوش ہونے والوں کے دل میں فتنہ ہوگا اور وہ فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ خود دیکھ لیں، مسلمانوں نے قرآن پاک کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ لوگ قرآن سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھانے کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ تراویح میں حفاظ صاحبان کو خدمت کے نام پر معاوضہ دیا جاتا ہے۔ جو حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ ہمارے قاری حضرات قرآن سنا کر تلاوت کر کے اپنے معاش کا بندوبست کرتے ہیں۔ آخری زمانہ ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن بیکار۔ آج کل بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے قیامت ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جن کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گے جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہوتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ نے سوال کیا کہ ہم اس روز کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اس روز تعداد میں بہت زیادہ ہو جاؤ گے، لیکن گھاس کے ان پتنگوں کی طرح ہوگے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور خدا ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دل میں تمہارا رعب نکال لے گا، اور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈالے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر آپ فرمانے لگے کہ دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ جھوٹ بہت عام ہو جائے گا، ہر شخص جھوٹ بولے گا، اپنے مفاد کی خاطر جھوٹ بولے گا، قسمیں جھوٹی کھائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی تم عزت کرو، تم میں سب سے اچھے لوگ یہی ہیں، پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ یقیناً ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ بنائے گواہی دے گا۔ عمر میں بے برکتی ہو جائے گی، سود عام ہو جائے گا،
اس حقیقت سے آج کل کے انسان انکار نہیں کر سکتے، اور عمروں میں بے برکتی ہو گئی ہے اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور ماہ و سال تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ قتل کی اندھیر گردگی ہوگی۔ آج کل یہی تو ہے، قتل کی بھرمار ہے، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ کسی نے اپنے بھائی کو مار دیا تو کسی نے اپنی بیوی کو مار دیا، کسی نے اپنے بچے کو مار دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو ساتھ ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ امانت اٹھ جائے گی۔ لوگ آج کل کہاں امانت دار رہے، خیانت کرتے ہیں، دودھ میں پانی ملاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز تول رہے ہیں تو اس کے اندر پتھر ملا دیتے ہیں کہ وزن زیادہ ہو جائے، ہمیں اجرت زیادہ ملے گی۔ کیا فائدہ ایسی اجرت کا جو آخرت میں ان کے گلے میں ڈلے گی؟ بلند مقامات پر فخر کیا جائے گا اور حکمران نالائق ہوں گے۔ آج کل یہی تو حالات ہیں کہ ہر کوئی بس اپنی پوزیشن میں لگا ہوا ہے۔ بڑے بڑے گھر بنا لو، بڑی بڑی فوجیں تیار کر لو، پیسہ جمع کر لو، لیکن علم نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ کفر ہی کفر بھرا پڑا ہے۔ سرخ آندھی اور زلزلے آئیں گے، صورتیں خراب ہو جائیں گی اور آسمان سے پتھر برسیں گے۔ استغفر اللہ۔ آج بھی تو یہی حالات ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں۔ کہیں کسی شہر میں، کسی ملک میں طوفان آ گیا پانی کا تو کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں زمینیں پھٹ گئی ہیں تو کہیں آگ لگ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برے آفات سے بچائے۔ بے پردہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ ہم مسلمان عورتوں میں آج کل کہاں پردہ رہا؟ بے حیائی تو پھیلتی جا رہی ہے۔ ڈراموں کے نام پر لوگ دیکھتے ہیں عورتوں کو کس طرح کے لباس پہنے ہیں، ناچ گانا ہر طرف چل رہا ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ریاکار، عابد اور کچے روزے دار ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، ہمیں گناہوں سے پاک رکھے، ظالم کو ظالم کہنا، نیکیوں کی راہ بتانا اور برائیوں سے روکنا چھوٹ جائے گا قیامت کے قریب۔ آج کل یہی حالات ہیں، ہر کوئی ڈر میں ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہہ دیں گے تو وہ ہماری جان نہ لے لے، اپنی جان کے پیاسے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے پاک رکھے۔ یہ تھا ہمارا قیامت سے متعلق حصہ دوم۔ اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے دن کے ساتھ آپ تک پہنچے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔